السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات دا احسان عظیم ہے کہ جس وحدہ لا شریک نے تمہانوں اور مینوں اپنے گھر دے اندر آنے توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے دوستوں، اسی بہت ہی بلند بختہ والے ہیں، بہت ہی اعلیٰ مقدرہ والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی کے اندر سانوں دو خوشیاں والے دن عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن مسلمان واسطے، ایمان والے واسطے عید کا دن ہے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک مومن واسطے عید کا دن قرار دے دیتا کہ عید مسلمان واسطے عید کا دن ہے، اور اس دن کو اگر عزت عظمت ملیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آورے دے صدقے اللہ نے اس دن میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا، اور دوسری مومنہ واسطے، مسلمانہ واسطے خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوں وہ مقدس دن عطا فرمایا جس دن کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا کے مبعوث فرمایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایمان والا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے بہت ہی زیادہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے اپنا خاص فضل و کرم فرما کے اس سارے اندر اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو عزیزان گرامی قدر، پچھلا جمعۃ المبارک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے حوالے دے گفتگو ہو رہی سی کہ نبی کریم علیہ السلام جنگ خندق کے حوالے دے کہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام جنگ خندق واسطے تشریف لے کے گئے، کم کر دیا جنگ خندق کھود دیا ہونا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام آپ کو خود شکایت ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، صبر نہیں ہو رہا، بہت زیادہ بھوک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تسی اپنے پیٹ تے ایک ایک پتھر بنیا ہوا ہے، ذرا میرے وال دیکھو، میں اپنے جسم اندر تے دو پتھر بنے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تسلی کے واسطے، حوصلہ کے واسطے فرمایا کہ اگر تسی اپنے جسم تے ایک ایک پتھر بن کے آئے ہو تو میں آمینہ کے لال میں دو پتھر اپنے جسم اندر بنے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس ویلے منظر ویکھیا، آپ کے کو برداشت نہ ہویا، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں نے اجازت دیو تاکہ میں اپنے گھر کے اندر جا کے کوئی کھان پین کا ساز و سامان اکٹھا کرا، کوئی تواڈے واسطے کھان پین واسطے چیزیں اکٹھی کی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اجازت لے کے جس ویلے اپنے گھر کے اندر آئے، آج اپنی زوجہ محترمہ کو پوچھنے لگے کہ ذرا دس گھر کے اندر کوئی کھان پین والی چیز موجود ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی تھی کہ میرے سمجھدار 1 کلو جو ہے اور چھوٹا یا بکری کا بچہ ہے،
ویلے آپ نے گوشت تیار کیتا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج تہاڈی دعوت کا انتظام میں اپنے گھر کے اندر کر کے آیا ہوں لہذا اپنے چند صحابہ نال لے کے میرے بیڑے کے اندر تشریف لے آیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی دعوت دینے واسطے گئے ہوئے ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دینے واسطے گئے ہیں کہ سونیا آج کا کھانا تہاڈا میرے والے اور ادھر دونوں بیٹے جس طرح بات کو کردیا ہوا ویکھیا بڑے بیٹے نے آخیا کہ اے ویر آ جا چھاتے چلی گئی تینوں جا کے منظر دسا کہ ابو نے اپنے میمنے نو بکری دے بچے نو کس طرح ذبح کیتا ہے جس ویلے بڑا ویر چھوٹے کو کوٹھے کی چھت تے لے کے گیا چھوٹے کو زمین تے لٹایا تے بڑے نے حلق کی چھری پھیر دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کو پیارا ہو گیا جس ویلے ماں نے بچے کی چیخ سنی آواز سنی ماں دوڑتی ہوئی کوٹھے تے پہنچی جس ویلے بڑے بیٹے نے دیکھا کہ ماں کٹن واسطے مارن واسطے آ رہی ماں نے ڈر کی وجہ تو بڑے نے کوٹھے کو چھال ماری زمین تے ڈگ کے ہوئی اللہ کو پیارا ہو گیا عزیزان گرامی کے اندر اس بیڑے کے اندر اس گھر کے اندر دو موتاں پئیاں ہوئیاں ہیں دو لاشاں پئیاں ہوئیاں ہیں پر قربان جاوا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ پریشان نہیں ہوئیاں آپ کے چہرے پہ وال نہیں آئے پسینہ نہیں آیا بلکہ آپ نے دونوں پتراں کو چک کے چار پائی پہ لٹا کے اوپر کپڑا پا دیتا اور دل کے اندر خیال کر دیا کہ آج جس ہستی کے آمد کی خوشی پہ کرنے جس اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی دعوت کا انتظام کیتا جا رہا ہے جنہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے بیڑے کے اندر آ کے اللہ پتر انہاں دے صدقے پھر دے دے تو عزیزان گرامی قدر ذرا غور کرو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ نے روا نہیں پایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کینسل نہیں کی تھی کہ دعوت کو کینسل کیتا جائے روک دیتا جائے سارے گھر کے اندر دو لاشاں آ گئیاں بلکہ نہیں آپ بڑیاں صابرات شاکرہ عورت سن صحابیہ رسول سن اللہ کے نبی کی صحابیہ تھی صبر کرنے والی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آمد کی خوشی راضی نے کی تھی سوچن لگیاں دل کے اندر خیال کیتا کہ اے ویلا روز روز تے مقدرہ ملدا ہے اے روز روز تے مقدرہ تے نہیں آن والا کہ اللہ کے نبی ہر کسی دے بیڑے کے اندر جان اے مقدرہ والے اللہ تبارک و تعالی دے نبی کا نواز دے نے اگر اج اللہ تبارک و تعالی دے نبی ساڈے مہمان بننے والے نے تے پھر انہاں دی آن دی خوشی روکنی نہیں چاہیے بلکہ مل ملا کے نبی کی آمد کی خوشی کرنی چاہیے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر جا کے عرض کرتے ہیں سونیا آج تہاڈی دعوت کا انتظام میں جابر نے کیتا ہے ایک تسی یا چند صحابہ کو اپنے نال لے کے تے میرے بیڑے کے اندر آ جایا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس ویلے میرے نبی کی بارگاہ میں میرے دعوت پیش کی تھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے اندر اعلان اعلان کیتا فرمایا کہ میرے صحابہ اج تہاڈے سارا دی دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر کے اندر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حیران ہو کے پریشان ہوئے کہ میں ایک اللہ کے نبی یا چار یا پانچ صحابہ کی دعوت کا انتظام کیتا ہے کیونکہ سازو سامان اینا ایک کلو جو چھوٹا یا بکری کا بچہ اینا سازو سامان لے کے میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کی دعوت کا انتظام کیتا پر اللہ کے نبی نے 1000 صحابہ کے اندر اعلان فرما دیتا کہ میرے صحابہ آج تہاڈے سارے دا کھانا حضرت جابر دے کھا
کوئی لوڑ نہیں۔ تو عزیزان گرامی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی کی دعوت کا انتظام کیا، جس میں نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو نال لے کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر اور پورے اللہ کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کریم علیہ السلام نے خدمت اقدس اندر حاضر ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اللہ کی طرف سلام ہے، نارے سونیا اللہ فرما رہا ہے کہ جس بیڑے کے اندر چلے ہو سونیا آپ اس بیڑے کے اندر دو لاشاں بھی پئیاں ہونا ہے۔ سونیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سونیا جس جگہ پہ تمہارے قدم مبارک لگ جان اتنے سکنیاں چیزاں بھی ہریالیاں ہو جاندیاں نے۔ سونیا جتھے تمہارے قدم لگ جان اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں جگہ نوں مقدر والا بنا دیتا ہے۔ اے نبی کریم علیہ السلام اللہ فرما رہا ہے کہ سونیا اس بیٹے کے اندر حضرت جابر نے تو بیٹے بھی شہید ہوئے نے، سونیا اللہ فرما رہا ہے کہ انہاں چر تک کھانا نہ کھایا جائے جتنا چر تک تم جابر کے پتراں کو زندگی عطا نہ کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پتراں کو جتنا چر تک زندہ نہ کیتا جائے سونیا اتنا چر تک کھانا نہ کھایا جائے۔ تو عزیزان گرامی کے اندر نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو نال لے کے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر آئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر جاؤ آٹا بھی چوک کے لے آؤ تے گوشت بھی چوک کے لے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے آٹا اور گوشت منگوایا، کریم آقا علیہ السلام نے اس آٹے اور گوشت کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ملایا، اپنا تھوک مبارک ملا دیتا، اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ جابر جاؤ ہنڈیاں بھی چولہے پہ چڑھا دو تو روٹی پکانا شروع کر دو۔ جس ویلے کھانا تیار ہوا نبی کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیتا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ 10 افراد کی ٹولی بن کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر پہنچے جاؤ تے کھانا کھا کے واپس لگے جاؤ۔ اور نال ہی میرے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ جو گوشت تسی تناول کرنا ہے کھانا ہے، فرمایا گوشت تسی کھا لیا جے، ہڈیاں ضائع نہ کریا جے، ایک جگہ تے اکٹھیاں کر دیا جے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ہڈیاں اکٹھا کرنے کی وجہ کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جس بکری دے بچے دا گوشت تسی کھا کے جانا اس بکری دے بچے کو زندگی بھی عطا کر دے، اس بکری دے بچے کو زندگی بھی دینی ہے۔ تو عزیزان گرامی کے اندر احادیث یا کتاباں کے اندر ملتا ہے کہ 1000 صحابہ نے 1 کلو جو آٹے کے نال اور چھوٹے سے بکری کے بچے کے گوشت کے نال 1000 صحابہ کو میرے نبی نے کھانا کھلوایا۔ اور احادیث یا کتاباں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب ذوالجلال کی قسم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچنا پیاوا کہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر میں کھانا پیش کیتا تھی، فرمایا
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر اندر واپس گئے، اپنی زوجہ محترمہ نے پوچھا، آپ کہنے لگے کہ بچے کے تمہیں باہر گئے ہوئے نے، کھیلنے واسطے نکلے ہوئے نے، اللہ نے نبی نے کہو کہ کھانا کھا لیں، آپ تناول فرما لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ واپس آئے، عرض کی سونیا بچے باہر کھیلنے واسطے گئے ہوئے نے، لہذا تسی کھانا تناول فرما لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جابر، مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں اس ویلے خبر عطا کر دیتی سی جس ویلے میں تیرے گھر وقت سفر شروع کیتا سی کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جس بیڑے کے اندر تسی قدم رکھنا ہے اس بیڑے کے اندر جابر دے دو پتر مردہ حالت کے اندر پئے ہوئے نے، سونیا انہاں چر تک کھانا نہ کھایا جے جنہ چر تک حضرت جابر دے دو پتراں نوں زندگی عطا نہ کر دے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ نے گھر گئے، سارا واقعہ پیش کیتا، دونوں میاں بیوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے سونیا آ واقعہ تے آ معاجرہ پیش آیا، سونیا تواڈے کول اسی اس واسطے لکا کے رکھیا کہ کتے تواڈی دعوت اندر خلل واقعہ نہ ہو جائے۔ سونیا اسی تواڈے آمد کی خوشی کیتی سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے موقع عطا کیتا ہے کہ آج اللہ دے نبی سامنے بیڑے کے اندر قدم مبارک رکھنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی جس ویلے اس بیڑے کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جابر چلو مینوں بھی اس چار پائی دے گھر کو لے چلو۔ اتنے دو روایتاں ملدیاں نے کہ ایک روایت اندر ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیتا، سنیا دیتا کہ اے جابر جاؤ اپنے بچیاں کو کہہ دیو تو ہم اللہ دے نبی پہ بلا دیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے اور دوسری روایت اندر ملتا ہے کہ میرے نبی خود انہاں بچیاں کی چار پائی کے کول چل کے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والے انگلی کا اشارہ کیتا اور فرمایا قم باذن اللہ کہ اے بچوں اللہ دے حکم دے نال اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس ویلے اپنی شہادت والی انگلی کا اشارہ کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بچیاں کی زندگی عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی قدر ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی شہادت والی انگلی میں طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام